جتنے بلند ہیں آل محمد اتنی ہی بلند صلوات بھیج دیں گے آل محمد کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چینٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اور درود و سلام کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں، اور سلام عقیدت کروڑا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے نانے کے دین کو بچا لیا، اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب باوفا پہ، کروڑوں سلام ہو حضور کے اصحاب باوفا پہ جو ساری زندگی در بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اور میرے لیے انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، میں گل برادران کا آج کے اس مقدس و بابرکت و پاکیزہ ذکر کے بانیان کا، سادات عظام کا، اور اس علاقے کے تمام ملت جعفریہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ اپنے اس مقدس و بابرکت و پاکیزہ ذکر میں جہاں پر اپنے شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کے دربار میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ حضرات میرے عقیدے سے بھی واقف ہیں، میرے مسلک سے بھی واقف ہیں، اور یقیناً یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ میں نے ہر جگہ جا کر، ہر موقع پر، ہر بارگاہ میں جا کر، مسجد میں جا کر، چوک میں جا کر، گلی میں جا کر، ہر مقام پر اپنے عقیدے کے مطابق آل محمد کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اور یقیناً آج پاکستان کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ محرم کے اس مقدس مہینے میں جس طرح مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی اور شیعہ اور سنی کا لفظ استعمال کر کے یہ کائنات میں باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان میں شیعہ اور سنی مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یہ باور کرانے کی کوشش کی، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اہل سنت کا لفظ یوز کیا گیا کہ اہل سنت کے اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ اختلافات اور جھگڑے اور قتل و غارت اور عزاداری سید الشہداء کے مقابلے میں جس طرح اہل سنت کے نام کو ڈیولپ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان میں شیعہ اور سنی کی جنگ بڑے زوروں پر ہے اور بڑے عروج پر ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات ہر موقع پر یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی اہل سنت اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان میں کوئی شخص
بھی جو اہل سنت کا دعوے دار ہے، میں برسر عام کہتا ہوں اہل سنت سے مراد وہ ہے جو حسنین کی نانا کی شریعت کا پیروکار ہے، وہ یزید کے دادا کی شریعت کا پیروکار نہیں ہے۔ میں اس اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اہل سنت کبھی بھی پاکستان میں اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتا، کوئی عزاداری سید الشہداء کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی بھی عزاداری سید الشہداء کی راہ میں اہل سنت روڑے نہیں اٹکاتا۔ آج میں اس گاؤں میں برسر عام خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حکومت کو بھی کہتا رہا ہوں، میڈیا کو بھی کہتا رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی لفظ شیعہ اور سنی کا استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ پاکستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس وقت، یہ جنگ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان ہے۔ اس لیے کہ پاکستان میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، شیعہ اور سنی مسلمان اور آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کون ہے بدبخت جو ان کو لڑانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بڑوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو روڑے اٹکاتا ہے؟ سنی بھی برابر کا شریک ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس لیے کہ کوئی کلمہ گو مجھے بتائے تو صحیح، مجھے کوئی کائنات والا یہ بتائے تو صحیح کہ کس مسلمان کا جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اور وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے اور وہ ایماندار بن جائے، کوئی کائنات میں ایسا بندہ ہے؟ اور میں ایک بات بتا دوں، یاد رکھنا کہ خدا کی قسم اہل بیت کسی فرقے اور مسلک کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت میری مراد میرے پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک وہ کسی فرقے اور مسلک کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، میرے پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک میرے آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات جو ہے، میں کائنات کے اس مولا کی بات کرتا ہوں کہ آج شیعہ اور سنی کو تفریق کرنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم کائنات میں مولا علی کی ذات کو لے لیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ علی کسی فرقے اور مسلک کا محتاج نہیں ہے۔ کیا علی کو کوئی سنی مانے گا تو علی علی بنے گا، علی کو کوئی دیوبندی مانے گا تو علی علی بنے گا، علی کو کوئی اہل حدیث مانے گا تو علی علی بنے گا، علی کسی فرقے کا محتاج نہیں ہے۔ جاوید اکبر ساکی اس علی کو کبھی نہیں مانتا کہ جو فرقوں کا محتاج ہو، اس لیے کہ علی کسی کی تعطیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیا علی کی شہادت پہ کوئی تعطیل کرے تو علی علی بنے گا، علی کی شہادت پہ کوئی ریلی نکالے تو پھر علی علی بنے گا؟ میں اس علی کو نہیں مانتا، میں اس علی کو مانتا ہوں جو ایک لمحے کے لیے نبی کے بستر پہ سوتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ تو میں نہیں مانتا اس علی کو۔ اس لیے کہ میں اس علی کو نہیں مانتا، وہ علی اور ہوگا، وہ علی اور دنیا کے لیڈر اور ہوں گے جو تعطیلوں کے محتاج ہیں، جو آج ریلیوں کے محتاج ہیں۔ آج ریلیاں کن کے لیے نکالی جاتی ہیں؟ دیکھیں ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، ذاکر وسیم عباس صاحب پڑھ گئے اصحاب رسول کے حوالے سے بڑا بیان کر رہے تھے۔ بھائی نبی کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، نبی کے کچھ 4 5 6 صحابہ نہیں ہیں، 1,24,000 کم و بیش میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ان صحابہ کے جھوٹے مت والوں نے کبھی باقی کا ذکر کیا ہے؟ کبھی باقی کا ذکر کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ صحابہ سے محبت کرتے تو سبھی کا کرتے نا، پھر 2 4 5 صحابہ کا ذکر تو نہ کرتے، سبھی کا کرتے نا۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، یہ اولاد ابو طالب کے بغض میں محبت کرتے ہیں، یہ اولاد ابو طالب کے بغض میں محبت کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے دعوے دار آ گئے صحابہ کے؟ علی کو میں نہیں مانتا اس علی کو جو کسی مسلکوں کا محتاج ہو، علی کسی فرقے کا محتاج ہو، کسی گروہ کا محتاج ہو۔ بابا جی خدا کی قسم میں مولا کائنات یا کسی بھی میرے پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کو میں نہیں مانتا
جو دنیا کے کسی فرد یا فرقے یا مسلک کا محتاج ہو. میں اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، میں اپنے شیعہ بھائیوں کی بات نہیں کرتا. میں ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اپنے ہر لفظ کو خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اس لیے کہ جواب دہ میں ہوں. آج بھی اس مجلس کے بعد لوگوں کا جواب دہ بھی میں ہوں، آل محمد کا جواب دہ بھی میں ہوں. اس لیے کہ آل محمد کے ممبر سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی جاتی. آل محمد کا جواب دے ہوں روز محشر کو کہ کیوں غلط روایت پڑھی، کیوں غلط بات کی. اور آج لوگوں کا جواب دے ہوں. ہر بندہ مجھ سے جواب طلب کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیا پڑھا. میں اپنے عقیدے کو خدا کی قسم سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ علی مولا کسی مسلک کا محتاج نہیں ہے، کسی فرقے کا محتاج نہیں ہے، علی کسی گروہ کا محتاج نہیں ہے. کائنات والوں، میرا قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، علامہ حامد رضا سلطانی خطیب اہل بیت ہیں، میرے بعد آئیں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا. سید ریاض حسین شاہ رتوال آئیں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا. علامہ ناصر عباس صاحب کے مسلک کے عالم دین ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ جوید اکبر ساکی کیا کہہ گیا. میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پورا عقیدہ اہل سنت کو سامنے رکھ کے کہ علی کو ماننے کے لیے کسی مسلک اور کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے. علی کو ماننے کے لیے کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہے. علی کو ماننے کے لیے مسلک ہونا ضروری نہیں، بلکہ علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. کائنات والوں، اس لیے لے کے لیے اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں، تکبیر بہت بڑا نعرہ ہے. اس لیے کہ علی کو ماننے کے لیے کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ علی کو ماننے کے لیے کسی گروہ کی ضرورت؟ بھائی علی محتاج نہیں ہے فرقوں کا. علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، جلالی ہونا ضروری نہیں. کہ کائنات والوں کوئی بنے علی جلالی، مانے نہ مانے، علی کے فضائل میں کمی کرتا پھرے، وہ کون ہوتا ہے؟ خدا کی قسم یاد رکھنا، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کائنات کے اندر جو بھی آل بیت کی مدح میں نفی کرتا ہے، جو فضائل اہل بیت کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، ان لوگوں کو لاتا ہے نہ جن کی ماں کا پتہ ہوتا ہے نہ جن کے باپ کا پتہ ہوتا ہے. یاد رکھے خدا کی قسم. اس لیے کہ علی مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ علی کی کوئی منقصد کرے، علی کے فضائل کا انکار کرے. علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ کرنے والا یہ بتا دیتا ہے کہ میری ماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ آپ کی ماں کی صداقت کی گواہی کا انکار کرتا ہے. علی کو کیا محتاج ہے؟ تو کوئی سنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آل بیت سے محبت نہ کرے. آل بیت پہ کوئی احسان نہیں کرتے کہ آج جو آل بیت سے محبت کرتے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں کہ میں آل بیت پہ احسان کر رہا ہوں. بھائی آپ آج صف اعضاء پہ بیٹھ کے مخدوم کائنات کو پرسہ دینے آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے، آج گھر بار کے سارے کام کاج کو چھوڑ کے آئے، کوئی احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. آل بیت سے محبت کر کے آل بیت کا نہیں سنوارتے، آپ اپنا آپ سنوارتے ہیں. اپنے ماں کی دودھ کی گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں کا دودھ جو پلایا ہے وہ حلالی خون ہے، میری رگوں میں دوڑنے والا خون جو ہے وہ حلالی خون ہے جس نے مجھے محبت اہل بیت سکھائی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، سیف جلی فی منکر ولایت علی. اس میں لکھا ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صحابہ کے مجمع میں نبی نے ایک صحابی سے کہ مجمع میں بیٹھے تھے سارے صحابہ. اب صحابہ کی کیونکہ بات بڑی بدنصیبی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ صحابہ کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش، اور آج حقیقت کے اندر یہ اسلام کو برباد کرنے کی کوشش ہے. کوئی سنی تصور نہیں کر سکتا کہ صحابہ کی آڑ کے اندر آ کر آل بیت کے فضائل کو کم کرے یا آل بیت کا مقابلہ کرائے. خدا کی قسم کوئی سنی تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابہ ہے، آل بیت ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے. لیکن کائنات والوں مقام کیا ہے کہ خدا کی قسم نبی کے صحابہ ہماری آنکھوں کے سرما ہیں. نبی کے آقا صحابہ جو ہے وہ ہماری جان ہے، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے. نبی کے وفادار صحابہ سے کون بدبخت محبت نہیں کرتا؟ لوگ کہتے ہیں شیعوں کے جلسوں میں، شیعوں کے مجلسوں میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا.
میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں کسی شیعہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ آج جو بغیرت کہتے ہیں بدبخت کہ شیعہ کی مجلسوں میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، خدا کی قسم میں نے 22 سال میں اپنی اس نوکری میں اپنے والد کی وفات کے بعد سے لے کے آج تک میں نے جتنا صحابہ کا ذکر شیعہ کی مجلسوں میں سنا ہے کسی اور جگہ سنا ہی نہیں ہے۔ کہ صحابہ کا ذکر جتنا میں نے سنا ہے شیعہ مجلسوں میں، کون کہتا ہے کہ صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے۔ بھائی کون نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ صحابہ نوکر ہیں، آل بیت آقا ہیں، وہ مالک ہیں یا غلام ہیں، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اور یہ تقابل میں نے نہیں بتایا، یہ صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ حضرت عمر نے بتایا، خلیفہ دوم نے بتایا، خلیفہ اول نے بتایا، خلیفہ سوم نے بتایا۔ خلیفہ اول کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ اول کہتے ہیں بھائی صحابہ کا ذکر سننے والوں، صحابہ کا نام لینے والوں، کبھی صحابہ کی بات مان بھی لیا کرو، تم مانا بھی کرو نا، نام تو لیتے ہو سب کا، لیکن کیا یہ میں نے جملہ کہا ہے؟ یہ میرا جملہ ہے؟ کیا اہل سنت کی کتب میں موجود نہیں ہے کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، سقیفہ کے میدان میں فیصلہ امت نے کر لیا کہ خلیفہ بنا لیا، خلیفہ بن گئے؟ بھائی وہ خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ ہی پڑھ لیتے جو حضرت ابوبکر کا ہے، وہ میں نے نہیں دیا، میں نے کسی شیعہ کتاب سے نہیں لیا، کسی مجتہد کے بیان کو میں بیان نہیں کر رہا۔ اگر تم اس کا انکار کر دو کہ یہ خطبہ حضرت ابوبکر کا نہیں ہے، خدا کی قسم اس چوک میں باہر کھڑے ہو کر میرا سر قلم کر دینا، نہیں تو کبھی صحابہ کا نام نہ لینا، کبھی صحابہ کی بات نہ کرنا۔ ایک بات میرے ساتھ عہد کرو، کیا حضرت ابوبکر نہیں کہتے کہ جب خلیفہ بنا دیا گیا، بٹھا دیا گیا ممبر پہ، تو حضرت ابوبکر کے پہلے جملے ہیں کیا کہ اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم نے مجھے خلیفہ بنا دیا، اپنا ہادی بنا دیا، رابر بنا دیا، پیشوا بنا دیا، لیکن اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ ابوبکر کی بات یاد رکھنا۔ اور وہ بات کیا کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے نا، بنا دیا، لیکن میری بات یاد رکھنا، اسی مسجد نبوی کے اندر میں نے اپنے آقا اور مولا کی زبان سے ایک جملہ سنا تھا جو مجھ سمیت سارے صحابہ کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ وہ پہلا جملہ یہ تھا میرے نبی کا کہ او میرے صحابہ، یہ کسی نبی کسی عام مجمع کو خطاب نہیں کر رہا، نبی کسی دنیا کے مجمع کو، عام انسان کو نہیں، بلکہ اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اور میرے صحابہ یاد رکھنا۔ اور راوی کون؟ حضرت ابوبکر ہیں، خلیفہ اول ہے اہل سنت کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اور کلمہ پڑھنے والوں، میرے سے محبت کرنے والوں، میرے صحابہ، ایک بات مجھ محمد کی یاد رکھنا۔ کہا مسجد نبوی کا ممبر، صحابہ کرام موجود، سارے صحابہ بیٹھے، سارے صحابہ نبی کا خطبہ سننے، نبی کہتے میرے صحابہ یاد رکھنا، تم میں سے کوئی صحابی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگا لے۔ تم میں سے اگر کوئی میرا صحابی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر آباد ہو جائے، رات دن میرے صحابہ تم سجدے میں پڑے رہو، اپنے ماتھے پہ محراب سجا لو، تمہارے پیر عبادت کرتے کرتے سوج جائیں، تم اتنی عبادت کرو کہ تمہارے پیروں پہ نشان پڑ جائے، تمہارے ماتھے پر نشان پڑ جائے، لیکن میرے صحابہ جتنی عبادت کرنا چاہو کر لینا، لیکن میرے صحابہ ایک بات مجھ محمد کی یاد رکھنا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر خلیفہ اول کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے کہا میرے صحابہ میری بات یاد رکھنا، تم کتنی عبادتیں کرنا چاہو کر لینا، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا مجھ محمد کی بات کہ تم جتنی عبادتیں ریاستیں کرنا چاہو کر لینا، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا عبادتیں کرنے کے بعد تم میں سے کوئی میرا صحابی اس وقت تک پل صراط سے گزر کر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ہاتھ میں میرے بھائی علی کا پروانہ ہے، جنت نہیں ہوگا۔ بتاؤ کیا
لیے کہ کیا یہ نبی کے صحابہ نے نہیں کہا؟ کیا حضرت ابوبکر یہ نہیں کہتے اگر ثابت کر دو کہ یہ فرمان نہیں ہے؟ کیا حضرت ابوبکر کہتے میرے نبی نے کہا اور میرے صحابہ کہ جس کو عادی بنانا بنا لینا، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی صحابی اس وقت تک پل صراط سے گزر کر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ہاتھ میں میرے بھائی علی کا پروانہ ہے، جنت نہیں ہوگا۔ بھائی جنت علی کے ہاتھوں سے ملنی ہے، مقابلہ کرتے رہو، کیا کرتے رہو۔ پھر میں کہتا ہوں آج امام حسن علیہ السلام سے جب حضرت عمر خلیفہ دوم ہے نا، جب حضرت عمر کے بیٹے نے وہ لکھا ہوا مانگا کہ جا کے لکھوا کے لا، کیا لکھوا کے لا؟ عبداللہ کہتا ہے مجھے حسن نے مدینے کے چوک میں سارے صحابہ کے سامنے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ بھائی نہیں لکھا؟ اچھا جی مجھے کوئی بتا دے جب یہ کہا عبداللہ ابن عمر نے تو میں نے صحابہ کے جھوٹے متوالوں سے جو میرے بعد پتہ نہیں ان کو کیا کیا مروڑے اڑتی ہیں میری تقریر کے بعد، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا کہا بابا مجھے حسن نے رسول کے بیٹے نے کہا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے، تو مجھے کوئی بتائے کہ حضرت عمر نے کوئی جواب دیا ہو، مجھے کوئی خدا کی قسم بتائے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ سچ بتا حسن نے واقعی کہا تھا؟ حسن نے واقعی کہا تھا؟ بھائی کہا بھی تھا کہ نہیں؟ کہا بابا حسن نے کہا تھا۔ بس حضرت عمر کہتے کہ 3 دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ کہتے عبداللہ پھر دیر نہ کر جلدی جا، حسن کو کہہ لکھ کر دے، حسن کو کہہ لکھ کر دے، اور متوالو جھوٹے متوالو، اور پہلے حضرت عمر کو تو روک لو کہ نہ لکھوائے، پھر نعرے لگوانا گلی گلی کے، پھر مقابلہ کرنا اہل بیت رسول کے ساتھ کسی کا۔ میں نے کہا حضرت عمر کہتے جا لکھوا کے لا۔ اب بزرگ عزادار بیٹھے، سید بیٹھے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹی بیٹھی ہیں۔ بھائی میں جوید اکبر ساکی کو سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں میرے مولا حسن نے لکھ کر دیا یا نہیں؟ کل میرے اوپر اعتراض نہ کرنا، نہ میرے باپ نے دیکھا تھا، نہ میرے دادا نے دیکھا تھا، نہ کسی میرے بزرگ نے خاندان نے نہیں دیکھا کہ مولا حسن نے لکھ کر دیا نہ دیا گیا۔ بھائی میں کون ہوں تو فیصلہ کرنے والا؟ خدا کی قسم میں تو طالب علم ہوں دین کا، میں اتنا جانتا ہوں کہ لکھ کر دینا نہ دینا یہ میرے مولا حسن کا کام تھا، لیکن مانگا تو گیا نا، حسن سے مانگا تو گیا نا۔ بھائی حسن سے کیا لکھ کر مانگا کہ جا لکھوا کے لا، کیا لکھوا کے لا؟ تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ اب برابری کرتا ہے، خدا کے واسطے کیوں امت کو لڑاتا ہے؟ کیوں امت کو قتل و غارت پہ، کیوں دین کو برباد کرتا ہے؟ کیوں صحابہ کو اور اہل بیت کو برابر کھڑا کر کے، کیوں ان کے احترام میں؟ اور بھائی اگر صحابہ کہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں، میں آج کہنے کو تیار ہوں برابر ہے۔ بھائی خدا کی قسم بھائی آج مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیں، یہ گاؤں ہے، گاؤں کے چودھری ہیں، یہ گل صاحبان بھی، باقی چودھری بھی رہتے ہیں، مختلف قوموں کے سارے چودھری ہیں۔ آج تک مجھے کسی گاؤں میں جوید اکبر ساکی یہ ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا، آج تک کسی گاؤں کے چودھری کے سامنے اس کے ڈیرے پہ کسی کمی کو برابر بیٹھے دیکھا ہے؟ مجھے بتائیں، ایمان دے، کمی بھی انسان ہے، کمی کو برابر بیٹھے دیکھا ہے؟ بھائی آج تک مجھے کوئی مثال دے دے کہ کسی چودھری کے ڈیرے پہ چودھری جس چارپائی پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے برابر کوئی کمی بیٹھا ہو؟ بھائی کمی بھی انسان ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، کیا وہ روٹی نہیں کھاتے؟ چودھری صاحب وہ روٹی نہیں کھاتے، وہ بندے نہیں ہیں؟ کیا خدا کے بندے نہیں ہیں؟ کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہیں؟ میں نے ایک چودھری سے پوچھا، چودھری صاحب آپ اوپر بیٹھے، یہ بندہ زمین پر بیٹھا ہے، موڑے پہ نہیں بیٹھا، چارپائی پہ نہیں بیٹھا، آپ کے برابر نہیں بیٹھا، زمین پر نیچے بیٹھا ہے، کیا یہ بندہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ساکی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بندہ ہے، میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آپ کے برابر یہ بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا نہیں چودھری صاحب، ساکی صاحب میں گاؤں کا چودھری ہوں، یہ کمی ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب کتنے مربے ہیں تمہارے؟ کتنے مربے ہیں؟ کہتے 2-4 مربے ہیں۔ اور میں نے کہا 4 مربوں کا مالک چودھری، اس کے برابر آج دنیا میں کوئی کمی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جن کو رب نے چودھری بنایا ہے، اور جن کو رب نے چودھری بنایا، میں نے نہیں بنایا، کسی جلالی نے نہیں بنایا، کسی حرامی نے نہیں بنایا، کسی دنیا کے مجتہد نے نہیں بنایا، اللہ نے جن کو چودھری بنا کے بھیجا ہے، تو ان کے مقابلے میں دنیا کے کمی کیسے آ سکتے ہیں؟ بھائی آل بیت کے مقابلے میں، آل بیت کے مقابلے میں کیا مقابلہ ہے؟ بھائی صحابہ کہہ دے کہ ہم ان کے برابر ہیں، خدا کی قسم میں مان لوں گا،
میں تو صحابہ کا پیروکار ہوں. ہم تک دین جو پہنچا ہے یہ اولیاء کے ذریعے، یہ صحابہ کے ذریعے، اہل سنت کے عقائد کے مطابق کہ ہم تک جو دین آیا ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعہ ہے. بھائی مجھے جاؤ رب کی کائنات میں کسی صحابی نے اس گھر کی برابری کی کوشش کی ہو مجھے بتا دے، خدا کی قسم میں اہل بیت کو بڑا ماننا چھوڑ دوں گا. اور بھائی میں نے کہا عبداللہ ابن عمر جب کہتا ہے کہ بابا وہ مجھے نوکر کہتا ہے، حسن جو رسول کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے تمہارے غلام کا بیٹا ہے، نوکر کا بیٹا ہے، تو بابا پھر میں کیا کروں؟ کہا جا لکھوا کے لا. کہا حسن نے کہا لکھوا کے لا. عبداللہ کہتا ہے بابا اگر میں لکھوا کے لاؤں تو اس لکھے گا میں کروں گا کیا؟ اور میں کہتا ہوں پڑھو تو صحیح نا، خدا کی قسم یہ میں نہیں کہتا. کیا حضرت عمر نے نہیں کہا؟ عبداللہ نے نہیں پوچھا بابا اس لکھے گا میں کروں گا کیا؟ اب حضرت عمر نے نہیں کہا یہ لکھا لکھ کر رکھ لینا اپنی جیب میں، یہ کرنا وہ کرنا، اس کو فلاں کرنا، اس کو لکھوا کے. نہیں، حضرت عمر کہتے جا عبداللہ دیر نہ کر لکھوا کے. حضرت عمر کو پتا تھا نا کہ 1400 سال بعد پتہ نہیں کس کس کی اولاد میرے نام کا سہارا لے کر سال بیت سے مقابلہ کرے گی. ان کے لیے حضرت عمر نے یہ لکھوانا چاہا تھا، ان کے لیے کہ اس سند کو یاد رکھنا. عبداللہ جا لکھوا کے لا. بابا کروں گا کیا؟ بیٹا جب اگر حسن لکھ کر دے دینا تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا، کہیں اور نہیں. کفن میں. بابا کرے گا کیا؟ بھائی کروں گا کیا؟ کفن میں رکھ دینا. جب روز محشر میرا کفن کھلے گا نا تو میں نبی آقا کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ آپ کے شہزادے حسن نے مجھے غلام لکھا تھا، اپنا نوکر لکھا تھا. میں نے کہا دنیا والوں کیوں جھگڑے کراتے ہو امت مسلمہ کے؟ حضرت عمر تو 1400 سال تک خدا کی قسم امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ لوگوں کبھی برابری نہ کرنا، بلکہ اس سند کو دیکھ کر حضرت عمر فیصلہ کر گئے کہ لوگوں یاد رکھنا قیامت تک کے لیے کہ جو جنت کی بھیک مانگے اسے صحابی کہتے ہیں، جو جنت عطا کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں. یاد رکھنا کہ اسے اہل بیت کہتے ہیں. آج جھگڑا کس چیز کا ہے؟ مجھے کوئی بتایا تو صحیح نا کس بات پر جھگڑا؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام بھائی کون صحابہ کے نبی کو نہیں مانتا؟ میں نے کہا پہلے خلیفے کا حال بھی سنا، دوسرے کا بھی سن لے. بھائی مجھے کوئی بتا تیسرے خلیفے کی میں بات کرتا ہوں. خدا کی قسم حضرت اس کنز العمال اہل سنت کی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. کنز العمال میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کے اندر لکھا ہے. اور راوی کون ہے؟ ہمارے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی بڑے شوق سے کہتے ہیں نا حضرت عثمان غنی. جاؤ کائنات والو مجھے کوئی کائنات میں ایک ایسا بندہ بتا دو جو غنی بنا ہو اور مال ختیجہ پہ نہ پلا ہو. ہائے ہائے پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں یار خدا کی قسم. اس لیے بھائی مال ختیجہ پہ پلنے والے ہی غنی بنے نا. بھائی خدا کی قسم ختیجہ کو چھوٹی، آج ساری امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ ختیجہ کا ذکر کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں. بھائی ختیجہ کو تھوڑی، میں نے کہا کتنا چھپاؤ گے ختیجہ کے فضائل کو. اور بھائی ختیجہ ہم علی والے جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دیتے ہیں. اور جتنے پیسوں سے تم بنتے ہو غنی اتنے پیسے تو ہم عباس کے علم پہ اگر لگا دیتے ہیں. کیا کہنے. اس لیے میں نے کہا کوئی ختیجہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ بھائی کبھی ذکر کرنا ہی نہیں جس کا اہل بیت سے تعلق. بھائی مجھے بتانا ایمانداری سے جناب خدیجہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ ختیجہ کی ساری فضیلتیں چھوڑ دے، خدا کی قسم ایک فضیلت کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی. مجھے کوئی کائنات میں ایک فضیلت جناب سیدہ ختیجہ کی اس کا مقابلہ کر کے کوئی دکھا دے کہ جب تک جناب ختیجہ زندہ رہی میرے نبی نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا. کوئی مجھے بتایا کہ جب تک جناب ختیجہ زندہ رہی میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہ کیا. خدا کی قسم کو ثابت کر دے کیوں نہیں کیا کہ میرا رسول کہتا ہے میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ختیجہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. ختیجہ کی شان کو آج تک ختیجہ کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. بھائی آل بیت کا جو نام آتا ہے اسے کٹ کر دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں رہنے دے. آل بیت کے ساتھ منسلک وہ اور بدنصیبی کیا اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جو بھی آل بیت کا ذکر کر لے یہ شیعہ ہو گیا. شیعہ ہو گیا، اگلا بات ہی نہیں، جواب ہی نہیں. جس نے آل بیت کا ذکر کیا وہ شیعہ، جس نے درود پڑھا وہ شیعہ، جس نے جو کچھ کیا
وہ شیعہ جو آل بیت کے بچوں کے نام رکھ لے، اپنے نام بچوں کے آل بیت کے غلاموں کے نام پہ رکھ، وہ شیعہ ہو گیا۔ بھائی اگر آل بیت پہ درود پڑھنا شیعت ہے تو پھر سب سے بڑا شیعہ تو اللہ ہے نا، جو اپنا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو اپنا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن وہ اللہ کہتا ہے آؤ اے میرے فرشتوں تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں محمد پہ اور اس کی اولاد پہ درود جیسا کہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ لا شریک جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، آل محمد میں درود پہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں۔ وہ لا شریک جو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ایمان سے وہ کہتا تم بھی، تو اللہ بھی تو شیعہ ہے۔ بھائی آج جو بات جی شیعہ کے ساتھ جو جائے گا مجلسوں میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو شیعہ کے ساتھ کسی محفل میں جائے گا جنازہ پڑھ لے گا، بھائی جنازہ پڑھ لے گا تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ بھی پچھلے محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، تو جب مکے میں کعبۃ اللہ میں یا مسجد نبوی میں شیعہ مسلمان نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا بھائی، شیعہ ہوتے ہیں نا، بولو تو صحیح یار تسی، ہاں مجھے بتا جاتے ہیں نا، کیا وہاں شیعہ نہیں مرتا؟ ہاں مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا شیعہ نہیں مرتا؟ مرتا ہے نا۔ تو کیا کعبے میں جنازہ جو حاجی آئے ہیں یا گئے ہیں یا پہلے جانتے ہیں، مجھے آج تک بتائیں جب شیعہ مرتا ہے تو کیا اس کا جنازہ امام کعبہ یا امام مسجد نبوی نہیں پڑھاتا؟ سارے شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر اگر کعبے میں نکاح نہیں ٹوٹتا تو ریونڈ میں کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلے تو حاجیوں کے نکاح توڑوانا، پہلے تو حاجیوں کے۔ او بھائی شیعہ جس چیز کو ہاتھ لگا لے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا۔ او جی شیعہ یہ ہے وہ ہے، یہ شیعوں کے شیعہ یہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ بھائی شیعہ ادھر پاکستان میں گلاس کو ہاتھ لگا لے، معاذ اللہ میری زبان کٹ جائے یہ سوچ کر بھی کہ شیعہ کے بارے میں ایسے کمنٹس میں پاس کروں اپنی زبان سے کہ شیعہ ہاتھ لگائے تو نجس ہو گیا۔ بھائی اگر شیعہ کا یہاں لگانے سے نجس ہے تو حجر اسود کو تیرا باپ بوسے دیتا ہے، شیعہ نہیں دیتا، پھر حجر اسود کا بوسہ لینا بھی چھوڑ دینا۔ بھائی شیعہ علی کو مانتا ہے، ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو نہیں مانتے کہ شیعہ مانتا ہے۔ شیعہ قرآن کو مانتا ہے، ہم نہیں مانتے، قرآن کو مانتا ہے۔ شیعہ اللہ کو مانتا ہے، مانتا ہے۔ بھائی جس کعبے میں تو حج کرنے جاتا ہے طواف، اس کعبے میں تو علی پیدا ہوا ہے، پھر علی کے گھر کا طواف لینا چھوڑ دے۔ بھائی مجھے بتاؤ نا کیا کیا چھوڑو گے، کیا کیا چھوڑو گے؟ امت کو لڑانے کے لیے پاکستان میں نئے ڈھنڈورے لے کے آگے۔ بھائی حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ کنز الاعمال کتاب کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے آپ لوگوں کی وساطت سے، میں ان ملاؤں کو پیغام دیتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد جن کو مروڑ اٹھنا ہے، جن کو تکلیف اٹھنی ہے کہ ساقی صاحب شیعوں کی مجلس میں کیا کہہ گئے، میں کہہ کے جا رہا ہوں پھر مروڑ اٹھتی رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خلیفہ سوم کہہ رہے ہیں، کنز الاعمال کتاب کا نام ہے، شاہ عبد الحق لکھنے والے ہیں کتاب کو، اور راوی ہیں تیرے اور میرے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کا کوئی سایہ نہیں بنایا۔ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی؟ کہ اللہ نے میرے محبوب کا سایہ نہیں بنایا، آقا کا، پہلے محمد کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کسی نے پوچھا حضرت کیوں نہیں بنایا بھائی سایہ جو نہیں بنایا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، کنز الاعمال میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کے کسی انسان کا میرے نبی کے سائے پر بھی قدم آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا، جا کتاب اٹھا لے کنز الاعمال، حضرت عثمان غنی روایت کرنے والے، لکھنے والا شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کوئی چھوٹا بندہ نہیں، کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ نے میرے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ یہ پہلا پیرا ہے، یہ پہلا پیرا ہے۔ اگلا پیرا اور بیان کرتے ہیں، پہلے پیرے میں کہتے ہیں اللہ نے میرے نبی کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ برداشت نہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی کے سائے پر کسی دنیا دار کا قدم آئے۔ میں کہتا ہوں اگلے پیرے میں حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے کسی انسان کا میرے محبوب کے سائے پر بھی پیر آئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی اگلے پیرے میں کیا کہتے ہیں کہ اے شیر خدا، اے مولا کائنات، تیری عظمتوں کو کس طرح سلام عقیدت پیش کروں کہ جو اللہ
اپنے محبوب کے سائے پہ کسی دنیا دار کے پیروں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس نے مہر نبوت پہ علی کے قدم کیسے برداشت کر لیے؟ میں نہیں کہتا کائنات والوں، میں نہیں کہتا کائنات والوں، مجھے کوئی بتائے کائنات والا کہ وہ کہتے کہ اس اللہ نے علی کے قدم کیسے برداشت کر لیے؟ یہ حضرت عثمان غنی کہہ رہے، کون کہہ رہا؟ لیکن تمہیں بات سمجھ میں آنی نہیں، تو ایک ہی ریٹ ہے، صحابہ کے نوکر۔ بھائی ہم صحابہ کا ذکر کرنے والے ہم مانتے ہیں صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے، صحابہ کا ذکر منانا چاہیے۔ کون بدبخت ہے جو نبی کے وفادار صحابہ کا ذکر نہیں کرتا؟ اور بھائی میں نے کہا 2-4 صحابہ کی بات کرتے ہو، کبھی 1,24,000 ابھی وسیم صاحب پڑھ گئے مجھ سے پہلے، میں سن رہا تھا، وہ 7 صحابہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آخری 7واں صحابی جس کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن اتنا کہا جس کی مرضی کے بغیر سورج نہیں نکلتا۔ میں نے کہا کبھی اس بلال کا ذکر بھی کیا؟ میں بڑی دفعہ بلال کے موضوع پہ پڑھ گیا اس پورے ایریا میں نے وہ رپیٹ نہیں کرنا۔ میں نے کہا بلال حبشی کیا نبی کا صحابی نہیں؟ بس جس کے بغیر خدا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا، خدا سورج نہیں نکل دے، اس کا کبھی ذکر کیا ہے؟ کبھی تم نے اس کے نام پہ مسجد بنائی ہے؟ کبھی اس کے نام پہ کانفرنسیں کی ہیں؟ بھائی دفاع کانفرنسیں کرنا، دفاع صحابہ، دفاع صحابہ، دفاع صحابہ۔ بھائی دفاع کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جس کا کوئی چھن جائے، جس سے کوئی لوٹا جائے، جس کا کوئی چھین لیا جائے، پھر اس کے حق میں دفاع۔ مثلا یہ گل صاحب بیٹھے، چوئی صاحب بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ میرا موبائل کسی نے چھین لیا، میں نے گل صاحب سے کہا گل صاحب یہ میرا موبائل فلاں بندے نے چھین لیا، میں آپ کی مجلس پڑھنے آیا ہوں تو آپ میرا موبائل تو واپس لے دینا، میرے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک بندہ جبر کے زور پر، یہ پورا گاؤں میری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ساقی صاحب کا موبائل واپس کرو۔ میرے دفاع کے لیے، میرے لیے، میرے موبائل کو لانے کے لیے حق بنتا ہے نا بھائی۔ میں کہتا ہوں دفاع تو اس کا کیا جاتا ہے جس کا کوئی چھن جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر کا تو کوئی نہیں چھنا، حضرت عمر کا تو کوئی نہیں چھنا، حضرت عثمان غنی کا تو کوئی نہیں چھنا۔ اگر دفاع کانفرنس کرنی ہے تو بھائی بلال حبشی کے حوالے سے کرو نا، جس کی آذان تمہارے بڑوں نے بند کرا دی تھی۔ میں نے کہا بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی بلال کا کیا؟ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے کہا آؤ تاریخ اٹھاؤ، اہل سنت کی کتب کو اٹھاؤ۔ اہل سنت کی کتب میں کیا لکھا کہ میرا نبی مکے میں آیا، مکے میں آیا، مکے میں میرے نبی نے ایک ایک صحابہ کے گھر پیغام بھیجا کہ آؤ میرے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ آؤ۔ کدھر آؤ؟ خدا کے گھر میں، کعبے میں آؤ۔ کعبے میں جمع کیا سب صحابہ کو جو گھروں میں رہ گئے، صحابہ کو بھیجا جا کے بلا کے لاؤ، سب کو گھروں سے بلا کر لایا گیا۔ میرے نبی نے کعبے میں جمع کیا، کعبے میں سارے صحابہ کو بٹھایا، کعبہ میں کھڑے ہو کر کائنات کے پہلے محمد نے جو خدا کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا صحابہ کی باتیں کرنے والوں، کبھی صحابہ کی باتیں بھی بھول لو نا، کہ میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، عام آدمی کو نہیں۔ مکے میں جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے سارے صحابہ کو میرے نبی نے اکٹھا کیا، سب کو بلایا، جو گھروں میں رہ گئے ان کو بھی بلا لیا، جو گلیوں میں رہ گئے ان کو جلدی بلا لیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ کعبہ میں سارے صحابہ کے بیٹھے، میرے نبی نے ممبر لگایا، کعبے میں ممبر لگایا، ممبر لگا کے خطبہ دیا، ممبر لگا کے خطبہ دیا۔ بس ادھر خطبہ دینا تھا، ادھر خطبہ دینا تھا۔ میرے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو خطبہ دیا۔ جب میرا نبی خطبہ دے چکا، آذان کا وقت ہوا، نبی نے ایک ایک صحابی کے چہرے پہ نظر دوڑائی، جاؤ خدا کی قسم اگر اہل سنت کی کتب میں یہ ثابت نہ کروں کہ یہ روایت موجود نہیں ہے، میں خود ذمہ دار ہوں، حوالہ دے کے جا رہا ہوں۔ کسی کو اگر پیٹ میں مرور اٹھے تو بانی مجلس سے نہ پوچھے، مجھ سے پوچھے، میں اپنے جملے کا خود ذمہ دار ہوں، خود جواب دے، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے ہر جملے کا خود ذمہ دار ہوں۔ مجھے پتا ہے نا کس کس کو مرور اٹھنی ہے میرے بعد۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے میں نمبر بھی اناؤنس کر کے جاؤں گا کہ میرے نمبر میں مجھے فون کر لے، مجھ سے پوچھ لے۔ میں کوئی لک کے نہیں روتا، میں کوئی اونٹ کے بھگوڑوں کی طرح چھپ کر خیموں میں جانے والا نہیں ہوں۔ میں علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے چلتا ہوں، زندگی کی ہر سانس آخری سانس سمجھ کے جیتا ہوں۔ اس لیے مجھے پتا ہے کہ جب تک حسنین کی ماں کی مرضی ہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا، جب تک میری آقا زادی، جب تک میری آقا زادی حسنین کی ماں کی مرضی ہے
میری زندگی کی سانسیں باقی ہیں اور جینا بھی ہے تو بطول کے رضا کے ساتھ، اس لیے کہ بی بی بطول راضی ہے تو میرا رب بھی راضی ہے، میرا رسول بھی راضی ہے۔ اگر بی بی بطول راضی نہیں ہے تو خدا بھی ناراض، رسول بھی ناراض، اس لیے کہ بطول بڑی رضا خدا کا نام ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، میرا نبی چہروں کو دیکھتا ہے، جتنے صحابہ کعبے میں بیٹھے سب کے چہرے کو، ایک ایک کے چہرے کو میرا نبی دیکھتا ہے۔ خطبہ ختم کر چکا میرا نبی، بس لکھا، ادھر خطبہ ختم کیا، ادھر اذان کا وقت قریب آیا، میرے نبی نے کعبے میں کھڑے ہو کر سارے صحابہ کے چہروں کو پڑھنے شروع کیا کہ کون کون صحابی ہے، کون کون نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے تسلی کر دی کہ سارے صحابہ میرے نبی کا خطبہ سن رہے ہیں، میرا نبی چہرے دیکھتا گیا، پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ رب محمد کی قسم، جب میرا نبی سارے صحابہ کے چہروں کو دیکھ چکا تو دیکھنے کے بعد اشارہ کر کے کہتا ہے بلال جا کعبے کی چھت پہ آذان کہہ، جا بلال۔ کتنے صحابہ، ہزاروں کی تعداد میں میرے نبی کا خطبہ سن رہے ہیں۔ بھائی نبی کسی قرابت دار کو کہہ دیتا، نبی کسی قرابت دار کو کہہ دیتا، کسی بڑے رشتہ دار کو کہہ دیتا، کسی دشمن کو بلانے والے کو کہہ دیتا، کسی قرآن پھاڑنے والے کو کہہ دیتا، کسی بدھ کو جمعہ کرانے والے کو کہہ دیتا، کسی پیاز بکوانے والے کو کہہ دیتا، بھائی لونڈی کے سر پہ امامہ رکھ کے بھیجنے والے کو کہہ دیتا، اور بھائی بھگوڑوں کو کہہ دیتا، اوت کے بھگوڑوں کو کہہ دیتا، اور بھائی میرا نبی کسی کو کہہ دیتا، بھائی بڑے بڑے موجود تھے نا، بخن بخن کہہ کے مبارک دینے والوں کو کہہ دیتا، بھائی غدیر سے مکر جانے والوں کو کہہ دیتا۔ نہیں، میرے نبی نے کہا بلال جا کعبے کی چھت پہ تو آذان کہہ۔ خدا گواہ لکھا کہ سارے صحابہ میں جب بلال کی طرف اشارہ کیا نا، بلال تھر تھر کانپنے لگ گیا، بلال تھر تھر کانپنے لگ گیا، کانپتے ہوئے کہتا ہے آقا میں رنگ کا کالا، قوم کا حبشی، آقا میں کعبے پہ سوار ہو کے میں آذان دوں، میرے قدم خدا کے گھر پہ آئے، آقا میں تو کعبے کی طرف منہ کر کے آذان کہتا تھا۔ اذان ہو لے، ذرا سن لے۔ بس جب سارے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھ دیا، میرا نبی کہتا ہے بلال اشارہ کر کے جا ان سب میں تو جا کعبے پہ سوار ہو اور آذان کے۔ بلال کانپنے لگ گیا، بلال کانپتے ہوئے کہتا آقا میں رنگ کا کالا، قوم کا حبشی، بھلا میں بلال کعبے پہ، میں آقا میں اذان دوں؟ کہاں بلال تو دے۔ سارے صحابہ کو دیکھنے کے بعد میرا نبی کہتا ہے تو کہہ اذان جا۔ بلال ہاتھوں کو کانپتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہتا ہے آقا میں آپ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، لیکن بلال کے سوال کا جواب دے دیں۔ آقا او اہل بیت کی برابری کرنے والوں، میں نے کہا بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ بلال کا ذکر کریں گے تو پھر بتانا پڑے گا بلال کس کے دروازے کی نوکری کرتا تھا، بلال کس دروازے کا سگ تھا، بلال کس مقام پہ فائز تھا۔ اس لیے کہ جب بلال کی آذان بند کرائی گئی تو بلال کسی دنیا دار کے دروازے پہ نہیں گیا، کنیز خدا کے دروازے پہ گیا۔ جب دروازے پہ رو کے کہا نا کہ آپ کے بابا نے میری ان کے کہنے پہ آذان بند کرائی، میرا رسول کہتا ہے کہ بلال تو آذان نہ دیا کر ان کے کہنے پہ، تو میری آقا زادی نے کیا کہا، چچا بلال میں بھی کنیز خدا ہوں، میں بھی رضا مصطفیٰ ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں چچا بلال کہ جب تک تو آذان نہیں دے گا خدا صبح کا سورج طلوع نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بتائے دنیا والوں، اس لیے کہ بلال کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرا نبی کہتا ہے بلال جا، سارے کھڑے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں کہ نبی بلال کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بلال جا کعبے کی چھت پہ سوار ہو۔ بلال کہتے ہیں آقا ایک سوال کا جواب دے دیں، میرا حکم نہیں، آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا، آپ کے حکم پہ میری ماں باپ قربان، میری جان قربان۔ آقا آپ حکم کرے کعبے پہ سوار ہو کے میں آذان کہوں، آقا میں
بلال میرے قدم کعبے پہ آئے آقا، لیکن آج تک بلال نے جہاں بھی آزان دی کعبے کی طرف منہ کر کے آزان دی، کعبے کو دیکھ کے۔ اور صحابہ کے جھوٹے بتوا لو، کبھی بلال کی زندگی کو پڑھو، کبھی میرے نبی کی زندگی کو پڑھو۔ بلال آقا کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا آج تک تو میں کعبے کی طرف دیکھ کے آزان کہتا تھا، آج آپ کہہ رہے کعبے پہ سوار ہو جا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان کہے۔ تو آقا پہلے تو میں کعبے کی طرف دیکھ کے کہتا تھا، تو آج میں کس کی طرف دیکھ کے آزان کہوں گا؟ رب محمد کی قسم یہ کہنا تھا کہ میرا محمد جو خدا کے بغیر کلام نہیں کرتا، سارے صحابہ کے سامنے کہتا ہے بلال دیر نہ کر، کعبے پہ کھڑے ہو کے آزان کہے۔ پہلے تو کعبے کو دیکھ کے آزان کہتا تھا، آج مصطفیٰ کو دیکھتا جا یا میرے بھائی مرتضیٰ کو دیکھتا جا۔ میں نے کہا کائنات والو بس آج میں نے کہا کہ ان متوالوں کو کوئی پوچھے، کوئی سوچے کہ کیا یہ نہیں کہا کہ یا میرے بھائی مرتضیٰ کو دیکھتا جا یا مجھے مصطفیٰ کو دیکھتا جا؟ لیکن آج بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں، میں تمہیں ایک بار پھر پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اب مجلسوں میں مصائب پہ رونا چھوڑ دو، اپنے آپ کو بیدار کر لو۔ تمہارا دشمن تمہارے گھر کے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے کہ تمہارا دشمن بڑا چلاک ہے، وہ شیعہ اور سنی کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج شیعہ اور سنی تم نے بازو بن کر اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس دین کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج عزاداری سید الشہداء کے جلوس نہ رہے تو پھر میلاد مصطفیٰ کے جلوس بھی نہیں رہیں گے۔ میں کہتا ہوں سنیو، تم خواب غفلت کی نیند جو اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ آج عزاداری سید الشہداء کے جلوسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارا کیا تعلق؟ یاد رکھنا اگر آج اس ملک کے اندر عزاداری کے جلوس بند ہو گئے تو میلاد مصطفیٰ کے جلوس بھی کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس لیے کہ آج دشمن نانا کا بھی دشمن ہے اور نواسے کا بھی دشمن ہے۔ یہ اس ملک میں شریعت سفیانی کو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، یزید کو شہزادہ کہتے ہیں۔ مجھے تعجب نہیں ہوتا پچھلے دنوں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو کتا بھی شہید ہوتا ہے، میں نے کہا مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، بالکل ان کے ہاں ان کی شریعت میں کتا شہید ہوتا ہے جن کا یزید امیر ہوتا ہے، ان کی شریعت میں کتا بھی شہید ہوتا ہے۔ اس لیے شیعہ اور سنی مسلمانوں، اس لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اور یقیناً یہ ایام عزا ہیں، محرم کا مکینہ اختتام کو پہنچا، سفر کی پرصداری شروع ہو گئی۔ یقیناً گل صاحبان ہر سال یہ اس لیے سجاتے ہیں اس محفل عزا کو، اس لیے کہ نہ تمہارے رسول نے تم سے کوئی اجر مانگا، نہ میری آقا زادی بطول نے کوئی اجر مانگا۔ میری بطول نے صرف اتنا مانگا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، لیکن جب بھی میرے حسین کا ذکر ہونا 2 آنسو بہا لینا، بطول راضی ہو جائے گی۔ بس میری آقا زادی اپنے بیٹے کا، اور چوئی صاحب خدا کی قسم میں تاریخ سے پڑھنے کا عادی ہوں، کبھی تاریخ سے ہٹ کے نہیں پڑھتا۔ میرے بعد خطیب اہل بیت علامہ حامد رضا سلطانی آئیں گے، ان سے پوچھئے گا کہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس امت سے۔ میرے نبی نے پتھر کھائے، میرے نبی نے اس امت کو کلمہ پڑھانے کے لیے دانت شہید کروائے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبوایا۔ خدا کی قسم میرے نبی نے تم سے کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے اس امت سے بس اتنا مانگا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میرے بعد میری فاطمہ کا خیال کرنا، میری فاطمہ سے پیار کرنا، میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا۔ کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے اتنا اجر مانگتا ہوں میرے بعد میرے حسن سے پیار کرنا، میرے حسن کو زہر نہ دینا، میرے حسین کو کربلا پہ رلا نہ دینا۔ کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور جو صاحب خدا گواہ اس امت سے آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں نے کہا میں تاریخ سے پڑھنے کا عادی ہوں، اس آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے موڑ پہ بزرگ عزادار بیٹھے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے اس امت سے کلم مانگا، اس امت سے کلم مانگا، اس امت سے زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے اس امت سے کلم مانگا، اس امت سے زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے اس امت سے کلم مانگا، اس امت سے زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آل محمد نے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن زندگی کے کسی موڑ پہ آ
इस उम्मत ने मेरे नबी को कलम नहीं दिया, इस उम्मत से कभी आले मोहम्मद ने मांगा नहीं, इस उम्मत से कलम मांगा। इस आले मोहम्मद को इस उम्मत ने कलम नहीं दिया बल्कि किताब काफी कह के इनकार कर दिया कि किताब काफी। इस उम्मत से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन तारीख देख लें कि जब कभी भी मेरे नबी ने कलम मांगा इस उम्मत ने कलम नहीं मांगा। अब जितने मेरे बुजुर्ग अज़ादार बैठे और जितने सैयद बैठे हैं ना, मुझे माफ कर देना, अब मैं वो जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम आले मोहम्मद ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे नबी ने कलम मांगा, इस उम्मत ने कलम नहीं दिया। और आले मोहम्मद ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे नबी की लाडली बेटी ने हक मांगा, नबी की लाडली बेटी ने हक मांगा। खुदा की कसम इस उम्मत ने नबी की बेटी को हक नहीं दिया, नबी की बेटी को हक नहीं दिया। आज मेरा भाई पढ़ के गया ना, लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लोग? करबला के वाक़े को याद करते हैं, कोई अकबर की शहादत को याद करके रोता है, कोई कासिम के सेरे की लड़ियों को याद करके रोता है, कोई ओनो मोहम्मद के लाशों को तड़पना याद करके रोता है, कोई इमाम हुसैन का करबला में प्यासा मारा जाना याद करके रोता है, कोई अब्बास के बाजू कलम होते देखकर रोता है। और मैं कहता हूं सैयदो, खुदा की कसम तुम करबला को याद करके रोते हो ना, करबला तो उस दिन बन गई थी जिस दिन तुम्हारी दादी दरबार में गई थी। करबला तो उस दिन बन गई थी। कौन कहता है कि करबला 61 हिजरी को बनी? करबला तो उस दिन बनी जब मेरी आकाज़ादी दरबार में गई। नबी ने कलम मांगा, नबी ने कलम मांगा, इस उम्मत ने नबी को कलम नहीं दिया। नबी की लाडली बेटी ने हक मांगा, इस उम्मत ने नबी की लाडली बेटी को हक क्या देना था? 3.5 घंटे तक दरबार में खड़े किए रखा, 3.5 घंटे तक। खुदा की कसम मेरे वालिद मोहतरम पढ़ा करते थे, 3.5 घंटे तक रसूल की उस लाडली बेटी को खड़ा रखा जिसके एहतराम में रसूल खड़ा रहता था, अपनी चादर बिछा देता था, प्यार से फातिमा को बिठा देता था, खुद खड़ा रहता था। नबी की लाडली बेटी ने हक मांगा, इस उम्मत ने उसी बाबा के दरबार में, उसी बाबा के दरबार में उसी रसूल की लाडली बेटी को 3.5 घंटे तक दरबार में खड़े किए रखा। जब 3.5 घंटे गुजर गए ना, रसूल की लाडली बेटी कहती है चचा सलेमान मैं थक गई। खुदा की कसम सैयदों मुझे माफ कर देना, रसूल की बेटी कहती है चचा सलेमान मैं थक गई, जमीन पर बैठ जाऊं। बस ये कहना था, जनाब सलमान ने दीवार पे सर मारा, रोक के कहते हैं रसूल की बेटी तू इतनी गरीब हो गई, तू इतनी गरीब हो गई, आज अपने बाबा के दरबार में तू कहती है मैं जमीन पर बैठ जाऊं, मैं जमीन पर बैठ जाऊं। बस खुदा की कसम जनाब सलमान ने मुखातिब किया हाकिम वक्त को जो मिंबर पे बैठा था, कहता है हाकिम वक्त, रसूल की बेटी कहती है मैं जमीन पर बैठ जाऊं। बस रब्बे अकबर की कसम अगर ये सैयदा के मसाइब का हिस्सा ना होता तो मैं कभी ना पढ़ता। बस इतना कहना था तो जनाब सलेमान कहते जमीन पर रसूल की बेटी कहती है मैं बैठ जाऊं। बस इतना कहना था कि मिंबर से आवाज आई, सलेमान इसको कह ये तेरे बाबा का दरबार नहीं, सलेमान इसको कह ये तेरे बाबा का दरबार नहीं, सलमान इसको कह ये तेरे बाबा का दरबार नहीं। और मैंने कहा नबी ने कलम मांगा, मुसलमानों तुमने नबी को कलम नहीं दिया, नबी की लाडली बेटी ने हक मांगा। तुमने हक क्या देना था? 3.5 घंटे खड़े रहने के बाद बतूल जब घाबर वापस पलटी, हसन भी साथ था, हुसैन भी साथ था, सलेमान भी साथ था। जब दरवाजा बतूल पे पहुंची, बतूल दरवाजा पे पहुंची, इधर दरवाजे पे दस्तक दी, इधर बीबी ज़ैनब ने दरवाजा खोला, इधर माँ को देखा। रब्बे अकबर की कसम 3.5 घंटे की पेशी के बाद बतूल ने माँ को पहचाना नहीं, जनाबे ज़ैनब ने माँ को नहीं पहचाना। इधर बतूल अंदर आई, इधर मुसलमानों का इजलास खत्म हो गया, इधर मुसलमानों का इजलास खत्म हुआ। इजलास क्या खत्म हुआ? किसी के हाथ में लाठी आई, किसी के हाथ में अंगारे आए, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में आग के शोले आए। इधर हाथुल को लेकर बतूल के दरवाजे पे पहुंचे, इधर बतूल के दरवाजे पे पहुंचे, इधर दरवाजा खटखटाया, इधर बतूल ने दरवाजे को दोनों हाथों से रोका, इधर दोनों हाथों
دروازہ روک کے بطول نے دروازے کو پکڑا، ادھر پکڑنا تھا، ادھر بغیرت نے، کسی بغیرت نے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ زمین پر نہیں آیا، بطول کے پہلو پہ آیا، بطول کے پہلو پہ آیا، بطول پہ دروازہ پہ پہلو پہ آنا تھا کہ بطول کا منہ ہوا گنبد خضرا کی طرف، رو کے کہتی ہے بابا محمد تو کہتا تھا میری بطول سے پیار کرنا، بابا دیکھ آج تیری امت نے تیری بیٹی سے کتنا پیار کیا۔